میں نے جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا نے میرے گیلے بالوں کو چھو لیا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ تائی جان کی آواز تیسری بار آ چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اگلی بار وہ صرف بلائیں گی نہیں بلکہ تانے بھی دیں گی۔ آج میں کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ آج میرے ماں باپ کی برسی تھی۔ صبح سے کئی بار آنکھیں نم ہوئی، مگر اب تو جیسے آنسو بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا آ رہی ہوں، اور کمرے میں دوپٹہ ڈھونڈنے لگی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ بار بار دیکھنے کے باوجود خالی محسوس ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ تائی جان کی سخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ معروف ابھی تک باہر نہیں آئی؟ کیا کر رہی ہو اندر؟ میں نے دوپٹے کی تلاش چھوڑ دی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ بال ابھی آدھے گیلے تھے اور تولیہ ٹھیک سے سنبھل نہیں رہا تھا، مگر اس وقت اپنی حالت سے زیادہ ان کے غصے کا خوف تھا۔ کچن میں قدم رکھا تو ہر طرف کام بکھرا ہوا تھا، برتن، مسالے اور مہمانوں کی تیاری۔ جا ہمت بی نے آہستہ سے بتایا کہ مہمان کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور کسی چیز میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور فوراً کام میں لگ گئی۔ میں نے پیاز اٹھائی اور تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، مگر میں رکی نہیں۔ یہ وہی کام تھا جس سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی، مگر اب یہی میری ذمہ داری تھی۔ یہاں میں وہ سب کچھ کر رہی تھی جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید خوف انسان کو بدل دیتا ہے، اور مجھے بھی بدل چکا تھا۔ میں جلدی پیاز کاٹ رہی تھی کہ اچانک میرا ہاتھ پھسل گیا اور چھری سیدھی میری ہتھیلی میں لگ گئی۔ ایک ہلکی سی چیخ میرے لبوں سے نکلی، مگر میں نے فوراً اسے دبا لیا۔ خون تیزی سے بہنے لگا اور فرش پر ٹپکنے لگا، اور منظر نے مجھے ایک لمحے میں ماضی میں ڈھکیل دیا۔ میرے ماں باپ کے خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں، وہ خوفناک رات، وہ چیخیں، سب کچھ ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میری سانس رکنے لگی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنے میں تائی جان کی آواز پھر گونجی، ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا؟ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ میں چونک کر ہال میں واپس آئی اور سیلاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ درد اب ہاتھ سے بڑھ کر دل تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، پٹی کہاں ہے؟ اگر آج کام رہ گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ جاہمت بی کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ باکس کہاں رکھا ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ کل وہ گیس روم میں رکھا گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا زخمی ہاتھ دبایا اور تیزی سے کچن میں باہر نکل آئی۔ لاؤنج عبور کرتے ہوئے میرا دل عجیب سی بے چینی سے بھر گیا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے گیس روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں موجود سب لوگ اچانک خاموش ہو گئے تھے۔ ہر ایک کی نظریں میری طرف تھی، جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر سوال، اور کچھ نظروں میں عجیب سا تجسس۔ میں دروازے پر کھڑی رہ گئی، ایک زخمی ہاتھ، بکھرے بال اور اندر چھپے درد کے ساتھ۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں صرف ایک عام سی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسی کہانی ہوں جس کے راز ابھی کھلنے باقی ہیں۔ اور دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی کہ میری زندگی کا اصل امتحان تو ابھی شروع ہوا ہے۔ دروازے میں کھڑی میں ایک لمحے کے لیے جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ ڈرائننگ روم خالی نہیں تھی، بلکہ مہمان آ چکے تھے۔ کم از کم 5-6 لوگ وہاں بیٹھے تھے، سب کے سب ارم کے دوست، اور اس وقت ہر نظر مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں اپنے گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹی، بغیر دوپٹے کے بھیگی ہوئی قمیض میں دروازے پر کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ سے خون اب بھی رس رہا تھا، اور میں گھبراہٹ میں اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے دبائے کھڑی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے تھا، ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہے۔ مگر میری آواز خود مجھے بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں میرے وجود کو جیسے پرکھ رہی تھی، اور میں زمین میں گر جانا چاہتی تھی۔ اسی لمحے میری نظر ارم پر پڑی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ رہا ہو کہ میں اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک عجیب سا غصہ بھی تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے چہرے کا تاثر بدل چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے دوستوں پر ڈالی اور پھر تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایسی سختی تھی کہ میرا دل مزید کانپنے لگا۔ اس نے قریب آ کر میری کلائی مضبوطی سے پکڑی اور بغیر کچھ کہے مجھے وہاں سے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔
میں نے ہلکی سی مزاحمت کی مگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموش کھڑی رہی، سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ چھوٹا سا تولیہ سر پر لپیٹ کر تمہیں لگتا ہے تم خود کو چھپا رہی ہو؟ تمہارے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ہیں، اور دوپٹہ وہ کہاں ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میرے مہمانوں کے سامنے اس حالت میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ اس کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں اتر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ مہمان آ چکے ہیں، میں تو صرف پٹی لینے گئی تھی۔ ہاتھ کٹ گیا تھا۔ میں نے اپنا زخمی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا مگر وہ جیسے میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تم ہمیشہ یہی کرتی ہو، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ۔ اس نے میرے کندھوں کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت سخت تھی اور میں درد سے سسک اٹھی۔ آپ ہمیشہ میرے بارے میں غلط ہی کیوں سوچتے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے کہا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی پر بھی افسوس تھا اور اس بات کا بھی کہ میری نیت کو کبھی سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کچھ زخم ہاتھ پر لگتے ہیں اور کچھ دل پر، مگر درد ہمیشہ وہی زیادہ دیتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اور شاید میری زندگی میں سب سے مشکل لڑائی اب اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑنی تھی۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان بامشکل کہا، اگر آپ بتا دیتے کہ مہمان آ گئے ہیں تو کیا میں خود چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھے؟ میری آواز ٹوٹ رہی تھی مگر دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ارم کے چہرے پر غصہ اور بھی گہرا ہو گیا، جیسے میری بات نے آگ پر تیل ڈال دیا ہو۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہے؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ معافی مانگنے کے بجائے تم یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ قصور میرا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں اترتا ہوا غصہ دیکھ کر سہم گئی، پلکیں بند کر لی جیسے خود کو اس طوفان سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ اچانک اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور میں لڑ کھڑا گئی۔ وہ میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ میرے بال جو تولیے میں سمیٹے ہوئے تھے ڈھیلے ہو کر کندھوں پر بکھر گئے۔ گیلے لمبے بال ایک پل میں پھیل گئے اور میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نگاہیں چرا لی، جیسے اسے بھی احساس ہو گیا ہو کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ جا کر خود کو سنبھالو، کوئی ڈھنگ کا دوپٹہ لو اور کچن میں جا کر کام مکمل کرو۔ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں انہیں بھوکا نہیں بھیج سکتا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اور مڑنے لگا، مگر جاتے جاتے اس نے غیر ارادی طور پر میرا بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں میرے زخم پر پڑی، میرے لبوں سے ایک درد بھری کراہ نکل گئی۔ نہیں پلیز، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں ایک دم ساکت ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے جیسے میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں بے اختیار رونے لگی۔ اس وقت نہ میں خود کو روک سکی نہ اپنے آنسوؤں کو۔ شاید یہ صرف ہاتھ کا درد نہیں تھا، یہ سب کچھ تھا جو میں اندر دبائے بیٹھی تھی۔ پھر ہم نے فوراً پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا زخمی ہاتھ سینے سے لگا رکھا تھا اور سسکیوں میں ڈوبی کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مارو، مجھے دکھاؤ۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب میں اسے صرف ڈر ہی نہیں رہی تھی بلکہ خود کو اس سے بچانا بھی چاہتی تھی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، مجھے دیکھنے دو، اس نے نرمی سے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ اس کے لبوں سے معافی جیسے خود بخود نکل گئی تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کہاں تک بڑھ گئی ہے۔ وہ میرے قریب کھڑا تھا، ایک ہاتھ میرے کھندے پر رکھے، اور میں مسلسل روتی جا رہی تھی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی سخت لہجے کے پیچھے بھی پچھتاوا چھپا ہوتا ہے، مگر وہ تب تک نظر نہیں آتا جب تک دل ٹوٹ نہ جائے۔ اور شاید میرے آنسوؤں نے پہلی بار اسے میری تکلیف دکھائی تھی جو میں ہمیشہ خاموشی میں چھپاتی رہی تھی۔ میں درد سے کانپ رہی تھی جب اس نے میرا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کر غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے ایک ہی لمحے میں سارا غصہ کہیں غائب ہو گیا ہو۔ او مائی گاڈ، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ اتنا گہرا کٹ ہے اور تم نے ابھی تک کچھ کہا بھی نہیں، خون ابھی تک بہہ رہا ہے، اس پر تو ٹانکے لگیں گے۔ اس کی آواز میں اب ڈانٹ نہیں، فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے فوراً اپنی جیب سے رومال نکالا اور میرے ہاتھ پر دبانے لگا، جیسے خون کو روکنا ہی اس وقت اس کی سب سے بڑی فکر ہو۔ میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی مگر وہ رک نہیں رہے تھے۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور جیسے خود سے شرمندہ ہو گیا۔ تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ اتنی بری چوٹ لگی ہے؟ میں اتنی دیر سے تمہیں ڈانٹتا رہا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا، سچ اور بھاری۔ میں نے ہلکی سے ہنسی کے ساتھ، جو دراصل درد میں ڈوبی ہوئی تھی، کہا، میں نے کوشش کی تھی مگر آپ نے میری بات ہی سنی نہیں۔ آپ تو ہمیشہ کی طرح بس غصہ ہی کرتے رہے۔ میری بات میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک سادہ سا سچ تھا۔ شاید اس لیے وہ کچھ لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ خود میرے سامنے جھک کر بیٹھ گیا، جیسے اس کی ساری سختی کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ اس کی آواز اب نرم تھی، پہلے سے بالکل مختلف۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے میں چند لمحے پہلے ڈر رہی تھی، اور اب وہی میرے زخم پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، اچانک دروازہ زور سے کھلا اور تائی جان کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ لمحہ جیسے وہی ٹھہر گیا۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ میرے سامنے جھکا ہوا، اور ہماری کہانی ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، کبھی ایک ہی شخص کو آپ کی درد کی وجہ بھی بنا دیتی ہے، اور مرہم بھی۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ ارم کے دوست مجھے صرف ایک نظر سے نہیں بلکہ کسی اور نیت سے دیکھ رہے تھے۔ ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ نگاہیں اب بھی میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ ارم نے اپنے دوستوں کے سامنے بات کو بہت سادہ بنا کر ختم کر دیا تھا، بس اتنا کہ میں اس کے مرحوم چچا کی بیٹی ہوں اور حالات کے باعث یہی رہتی ہوں۔ مگر ہر بات اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ الفاظ سے زیادہ خاموشیوں کو پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر فاروق۔ اس کی نظریں مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، جیسے کسی موقع کی تلاش میں ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو خوف پیدا کرے۔ اور شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس طرف وہ قدم بڑھانا چاہتا ہے، وہاں پہلے ہی ارم ایک دیوار بن کر کھڑا ہے۔ یہ سب روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ میں اپنے دکھ، خوف اور ذمہ داریوں کے ساتھ جینے کی عادی ہو رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں کالج سے واپس آئی تو سر میں شدید درد تھا، تھکن ہڈیوں تک اترتی چکی تھی، مگر آرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ پار کیا، تائی جان کی آواز گونجی، مارو، آ کر روٹیاں بنا دو۔ آج رحمت نہیں آئی اور ماریا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گھڑی پر نظر ڈالی، وقت بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ شام تک مجھے سب کچھ اکیلے ہی سنبھالنا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہاں کسی کو میری تھکن سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اتنے میں تائی جان نے دوبارہ آواز لگائی، اس بار ذرا سختی سے۔ پاس ہی ان کی بیٹی عائشہ کھڑی تھی، جو اکثر میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیتی تھی، مگر آج وہ بھی خاموش تھی، شاید اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی۔ میں نے آہستہ سے دوپٹہ سنبھالا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ قدم بھاری تھے، مگر دل اس سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کچھ لوگ زندگی میں صرف کام کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ صرف آزمائش کے لیے، اور شاید میں دونوں میں شامل تھی۔ جب تائی جان نے مجھے صحن میں کھڑے دیکھا تو ایک بار پھر ان کی آواز گونجی، اور میں نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو سنبھالا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا بس ایک گولی لے کر سو جاؤں، آنکھیں بند کروں اور سب کچھ بھول جاؤں، مگر یہاں آرام صرف ایک خواب تھا، حقیقت نہیں۔ سنک میں پڑے برتنوں کا ڈھیر جیسے میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے آٹا نکالا اور روٹیاں بنانا شروع کر دی۔ ہاتھ چل رہے تھے، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ بار بار ایک ہی خیال دل کو چیر رہا تھا، کاش اس حادثے میں میرے ماں باپ دونوں نہ جاتے، کاش ان میں سے کوئی ایک رہ جاتا، شاید میری زندگی اتنی سنسان، اتنی بے رحم نہ ہوتی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک لانچ میں سے آوازیں آنے لگی۔ دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ میں نے دل میں دعا کی کہ شاید مہمان نہ ہو، مگر جیسے ہی میں نے باہر جھانکا میری امید ٹوٹ گئی۔ چند اجنبی لوگ قیمتی کپڑوں میں ملبوس پورا اعتماد کے ساتھ لانچ میں داخل ہو رہے تھے۔
ان کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جسے دیکھ کر میرا دل اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ فاروق، وہی لڑکا جس کی نظریں کل بھی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ معروف، جوس لے کر آؤ، آواز آئی تو میں چونک گئی۔ میں نے جلدی سے روٹی پلٹی اور جوس بنانے میں لگ گئی۔ ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے مگر دل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد میں ٹرے اٹھا کر لانچ میں پہنچی۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا مجھے محسوس ہوا کہ فاروق کی نظریں پھر سے مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ میرا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر گھبراہٹ میں میرا قدم لڑکھڑا گئی۔ آرام سے، فاروق کی آواز آئی اور اس نے فوراً آگے بڑھ کر ٹرے سنبھال لی۔ ایک لمحے کے لیے میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد اور مسکراہٹ تھی جو مجھے مزید بے چین کر گئی۔ میں فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی جیسے اس فاصلے میں ہی میری حفاظت ہو، مگر یہ منظر ارم کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سختی آ گئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ اسی لمحے فاروق کی ماں نے مسکراتے ہوئے بات کی، ہمیں تو آپ کی معروف بہت پسند آئی ہے، ہم آج اس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ رشتہ؟ میرے لبوں پر بے اختیار یہ لفظ آیا مگر آواز نہ نکل سکی۔ ارم کی آواز اچانک بلند ہوئی، یہ ممکن نہیں ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے میرے ساتھ۔ اس کے الفاظ تیز تھے، فیصلہ کن۔ فاروق کے چہرے پر ایک لمحے کو مایوسی آئی مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر منگنی ہوئی ہے تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے معروف پسند ہے اور میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل جیسے سینے میں قید ہو کر رہ گیا۔ ایک طرف ارم کی سختی، دوسری طرف فاروق کی ضد، اور درمیان میں جیسے کوئی چیز، کوئی انسان نہیں۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہماری اپنی مرضی کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اور شاید میری کہانی اب ایک ایسے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی جس میں میرا اختیار سب سے کم تھا۔ میں خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ وہی جم گیا ہو۔ فاروق کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی، ارم کو تو کبھی معروف میں دلچسپی نہیں رہی، اس نے تو کبھی اپنی منگنی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ آپ لوگ جو بھی کہیں گے میں سب مان لوں گا، جتنا جہیز چاہیے، جتنا سونا چاہیے، سب دوں گا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سودا ہوں جس پر بولے لگ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ارم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ایسا غصہ تھا کہ میں نے اسے پہلے کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا وہ کافی دیر سے سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ سیدھا فاروق کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور دھیمی مگر اس میں چھپا طوفان بھی صاف محسوس ہو رہا تھا۔ فاروق ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ معروف تمہاری منگیتر ہے، تو پھر اگر میں رشتہ لے آیا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ وہ بات کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ارم کا غصہ اب خوابوں سے باہر ہو رہا تھا۔ قصور اس کا نہیں، قصور تمہاری سوچ کا ہے۔ ارم کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے الفاظ میں ایسی سختی تھی کہ کمرے کی فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، شاید وہی غلط فہمی جو ہمیشہ میرے حصے میں آئی تھی۔ کل کی طرح پھر آ گئی تھی تم، بغیر دوپٹے کے، سب کے سامنے، اس نے غصے سے کہا۔ اس کے ہر لفظ نے میرے دل کو چیر دیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی مگر آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا۔ سب کچھ ایک لمحے کے لیے دھندلا گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں وہی ساکت کھڑی رہ گئی۔ اندر جاؤ، ابھی کے ابھی۔ اس کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجتی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں فوراً وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے سے اس کی اونچی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ فاروق پر برس رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، ہمت ہی نہیں تھی۔ کچن میں آ کر میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ باہر کیا ہو رہا تھا مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، بس اتنا اندازہ تھا کہ ارم نے فاروق کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عزت صرف دوسروں کے سامنے نہیں ٹوٹتی
کبھی کبھی وہ اپنوں کے ہاتھوں بھی بکھر جاتی ہے، اور شاید میں آج پہلی بار واقعی ٹوٹ گئی تھی۔ ارم کی گرجتی ہوئی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، جسے خود کو اس شور، اس الزام، اس خوف سے بچانا چاہتی ہوں۔ دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ یہ شخص تو مجھے مار ہی ڈالے گا، مجھے بچا لے۔ مگر آج نہ جانے کیوں میری کوئی دعا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اچانک کچن کا دروازہ زور سے کھلا اور ارم طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے سچ بتاؤ، اس نے اونچی آواز میں کہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا تم واقعی ایسا ہی کرتی ہو؟ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں کانپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی پسند نہیں کیا، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ وہ بول رہا تھا، یہ رشتہ صرف میرے والدین کی مرضی سے ہے، ورنہ میں کبھی… اس کی بات ادھوری رہ گئی، مگر اس کے ہر لفظ نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرا وجود بکھر رہا ہو۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تائی جان بھی اندر آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی نے سب کیا ہے، انہوں نے فوراً الزام لگایا۔ تمہیں یاد نہیں، کالج وین والا ڈرائیور کیسے دروازے تک آ گیا تھا؟ وہ بھی اسی کے چکر میں تھا، اور اسٹیشن پر جو ہنگامہ ہوا وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ ایسی لڑکیاں یہی کرتی ہیں، مردوں کو آپس میں لڑواتی ہیں اور خود تماشا دیکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ زہر کی طرح میرے کانوں میں اتر رہے تھے۔ میں ساکت کھڑی تھی، جیسے میرے پاس اپنی دفاع کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، یا شاید کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں ایسی نہیں ہوں، میں نے بامشکل کہا۔ آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ لوگ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ مگر میری بات جیسے ہوا میں گم ہو گئی۔ یہاں کسی کو میری سچائی سننے سے زیادہ اپنی کہی ہوئی باتوں پر یقین تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی شدت سے احساس ہوا کہ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، اور کمزور کی سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور شاید میں اس گھر میں صرف ایک الزام بن کر رہ گئی تھی، جسے ہر کوئی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی ہر نظر مجھ پر جمی ہوئی ہو۔ تائی جان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسکین تھی، جیسے انہیں آخر کار وہ لمحہ ٹل گیا ہو جس کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میری خاموشی نے جیسے ان کے الزامات کو سچ بنا دیا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی، چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، مگر الفاظ جیسے میرے گلے میں قید ہو گئے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر کسی کو میری حالت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آخر تمہاری مجبوری کیا ہے؟ تائی جان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ارم تمہیں پسند نہیں کرتا، پھر بھی تم نے اس کی منگنی اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے۔ ماں باپ تو رہے نہیں، تو کیوں نہ تمہیں کسی ایسے کے ساتھ باندھ دیا جائے جس کے ساتھ تم خود ہی چکر چلا رہی ہو۔ ان کے الفاظ میرے وجود پر تازیانے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ میرا کوئی عاشق نہیں تھا، وہ تو آپ لوگوں کا ہی جاننے والا ہے۔ آپ ہی اسے گھر لائے تھے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میری آواز میں سچائی تھی، مگر شاید یہاں سچ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ تائی جان نے فوراً بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، کل بھی تو تم ہی اس کے پیچھے گئی تھی نا؟ یہی سب کرتی ہو تم، مردوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہو اور پھر معصوم بن جاتی ہو۔ میں تو کہتی ہوں اسی لڑکے کو بلاؤ اور ابھی اسی وقت نکاح کر دو اس سے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا۔ میں بے بسی سے کھڑی تھی، جیسے میرا وجود، میری زندگی، سب کچھ کسی اور کے اختیار میں ہو۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے بامشکل کہا، یہ میری زندگی ہے، یہ تمہاری نہیں، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ ان کی آواز اور سخت ہو گئی۔ اسی لمحے ارم کی آواز پہنچی، مگر اس بار اس میں صرف غصہ نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کا نکاح کسی اور سے نہیں ہوگا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ میری منگیتر ہے اور نکاح بھی مجھ سے ہی کرے گی۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ٹھکرا رہا تھا،
میری تذلیل کر رہا تھا اور اب وہی مجھے اپنے حق کے طور پر جتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہو جسے اب کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور مرد اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میری عزت کو داؤ پر لگا رہی ہے، مگر اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور بھی تھا اور غصہ بھی، اور شاید ایک زخمی انا بھی، جو مجھے اپنی گرفت میں لینا چاہتی تھی۔ میرا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی جو کسی کو مکمل طور پر مٹا سکتی ہے۔ تائی جان نے فوراً بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، ویسے بھی نکاح کی تیاری تقریباً مکمل ہے، کل شام ہی کر دیتے ہیں نکاح۔ کل ہی صحیح، ارم نے فوراً جواب دیا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ نکاح کے بعد دیکھوں گا، میری بیوی ہوتے ہوئے کون اسے اپنی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں خوف کی طرح اتر گئے۔ وہ مڑ کر چلا گیا جیسے کوئی حکم سنا کر جا رہا ہو، اور کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر میں تو جیسے اپنی جگہ پر کھڑی کھڑی ٹوٹ چکی تھی۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی تھی اور میں بامشکل خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا، ایسا خوف جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ارم کا غصہ میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر آج اس میں کچھ اور شامل تھا، ایک ضد، ایک کنا اور ایک ایسی شدت جو کسی کو بھی تباہ کر سکتی تھی۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی کا اختیار اب میرے ہاتھ میں نہیں رہا۔ میں صرف ایک فیصلہ بن چکی تھی، ایک ایسا فیصلہ جو دوسروں نے میرے لیے کیا تھا۔ میرے خواب، میری خواہشیں، میری مرضی، سب کچھ جیسے کسی نے ایک لمحے میں چھین لیا، اور دل کے کسی کونے میں ایک خوفناک سا احساس جنم لے چکا تھا کہ یہ نکاح شاید میرے لیے نہیں شروعات نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایسی قید ہوگی جہاں سانس لینا بھی جرم محسوس ہوگا۔ اور شاید آج میں نے پہلی بار اپنی آنے والی زندگی سے ڈرنا شروع کیا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بلکہ یوں لگا جیسے نیند ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹ گئی ہے۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی دیوار سے لگی رہی اور بار بار یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی میری زندگی کا فیصلہ اتنی آسانی سے کر لیا گیا ہے، حالانکہ ایک نہ ایک دن مجھے اسی گھر میں کسی کی بیوی بننا ہی تھا۔ مگر اس طرح، اس زبردستی کے ساتھ، دل کے کسی کونے میں مجھے ہمیشہ سے شک تھا کہ میرے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہی اصل وجہ ہے۔ وہ زمین، وہ گھر، سب کچھ میرے نام تھا، اور اسے حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ میرا نکاح ارم سے کر دیا جائے۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات اٹھی تھی، مگر ہر بار خود ارم ہی انکار کر دیتا تھا۔ وہ کبھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، مگر آج اچانک اس کا مان جانا مجھے اندر سے ڈرا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دل اتنا بوجھل تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پوری رات میں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی، یا اللہ، یہ سب ایک خواب ہو، جب آنکھ کھلے تو سب پہلے جیسا ہو جائے۔ مگر شاید کچھ حقیقتیں خواب نہیں ہوتی، چاہے انسان کتنی ہی دعائیں کیوں نہ مانگ لے۔ صبح آنکھ کھلی تو گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ ہر طرف یہ غیر معمولی سی چہل پہل تھی، لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، سرگوشیاں ہو رہی تھی، جیسے کوئی بڑا کام ہونے والا ہو۔ میرا دل ایک دم ڈوب گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کل رات جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ تھا۔ آج واقعی میرا نکاح ارم کے ساتھ ہونے والا تھا۔ میں بھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ باہر سے ارم کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، کسی مہمان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بڑی شادی نہیں ہو رہی کہ شور شرابہ کیا جائے، کل ہی نکاح کر لیتے ہیں اور بات ختم۔ اس کے الفاظ سرد اور بے رحم تھے، جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تائی جان نے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا کچھ رشتہ داروں کو تو بلانا پڑے گا، آخر نکاح ہے، مگر اس نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں، کوئی نہیں آئے گا، بس اگر اسے تیار کروانا ہے تو پارلر لے جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں واقعی اس گھر میں کسی کی اپنی نہیں ہوں، بس ایک ذمہ داری ہوں جسے جلدی سے نپٹا دینا ہے۔ نہ کوئی خوشی، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی خوف۔ میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر میں یتیم نہ ہوتی تو شاید آج میری زندگی کا فیصلہ
इस तरह ना किया जाता। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि कुछ लोगों के नसीब में खुशियां नहीं लिखी होती, सिर्फ समझौते लिखे होते हैं। और शायद आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता करने जा रही थी। मैं दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदमों से जमीन सरक रही हो। आंखें खुद ब खुद भीग गई थी। आने वाला कल कैसा होगा, इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह हो चुका था। दिल बार बार यही कह रहा था कि सब कुछ रुक जाए, वक्त वही थम जाए, मगर वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बाहर से आवाजें आ रही थी, बातें हो रही थी, फैसले किए जा रहे थे और मैं बस खामोशी से सब सुनती जा रही थी, जैसे मेरी अपनी जिंदगी का जिक्र हो ही नहीं रहा हो। मैंने आहिस्ता से दरवाजे से सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। दिल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे सांस लेना भी बोझ बन गया हो। किसी को मेरी ख्वाहिश से कोई मतलब नहीं था, ना मेरे ख्वाबों से, ना मेरी मर्जी से। मैं बस एक नाम थी, एक जिम्मेदारी, जिसे जल्दी से किसी के हवाले करना था। शाम ढलने से कुछ पहले दरवाजा खुला और मारिया अंदर आए। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर मुझे वो मुस्कुराहट भी अजनबी लगी। मैं सैलून जा रही हूँ, इसने आम से अंदाज में कहा, मगर सैलून वालों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो दुल्हन तैयार कर सके। पहले से बुकिंग करनी पड़ती है और तुम्हारी शादी तो अचानक तय हो गई है ना। मैं खामोश बैठी इसे देखती रही। वो जैसे मेरी हालत से बेखबर अपनी बात जारी रखे हुए थी। खैर, मैंने अपनी एक दोस्त से बात कर ली है। ड्राइवर तुम्हें इसके घर छोड़ आएगा, वही तुम्हें तैयार कर देगी। इसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। दुल्हन? क्या वाकई में दुल्हन बनने जा रही थी, बगैर किसी खुशी के, बगैर किसी ख्वाब के? मैंने नजरें झुका ली, घुटनों में चेहरा छुपा लेने को दिल चाहा। यह सब कुछ इतना अचानक, इतना बेहिस तरीके से हो रहा था कि मैं खुद को इसका हिस्सा मानने से खासिर थी। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि कुछ लोग दुल्हन बनते वक्त ख्वाब देखते हैं और कुछ सिर्फ आंखें बंद कर लेते हैं। और शायद मैं इन लोगों में शामिल थी, जो अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर भी कुछ महसूस नहीं कर पाते। मैंने सर झुकाए रोते रोते जब नजर उठाई तो दिल जैसे मजीद भारी हो गया। आज मेरा निकाह था, मगर घर में ना कोई खुशी थी, ना कोई अपनायत। सबके चेहरों पर बेजारी थी, जैसे ये सब एक बोझ हो। मैंने बामुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, मुझे कौन देखना है। मेरी आवाज भीग चुकी थी, मगर शायद किसी ने इस भीगी हुई आवाज को सुनना ही नहीं था। मारिया ने एक बेजार सी नजर मुझ पर डाली और बोली, देखने वाले बहुत हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिश्तेदारों को तस्वीरें भेजनी है, कहीं हमारा नाम खराब ना कर देना। सालों से तुम पर जो खर्च किया है वो सब जाया ना हो जाए। इसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लग रहे थे। मैं खामोशी से खड़ी हो गई, आंसू पोंछे और दुपट्टा ओढ़ लिया। लड़ने की हिम्मत मुझ में कभी थी ही नहीं। मेरा शादी का जोड़ा मेरे सामने रखा था। मैंने इसे ऐसे हाथ लगाया जैसे वो मेरा नहीं, किसी और का हो। ड्राइवर मुझे मारिया के दोस्त के घर छोड़ आया। वो लड़की बहुत खुश इखलाक थी। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितनी प्यारी दुल्हन हो तुम, इसने मोहब्बत से कहा। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत बना दूंगी। इसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा सर झुका लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस हुस्न का क्या करूं, जब हर बार यही हुस्न मेरे लिए इल्जाम बच जाता है। वो बड़ी मेहनत और खुलूस से मुझे तैयार करती रही। जब मैं मुकम्मल तैयार हो गई तो इसने मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो खुद को, आज तो तुम्हारा शौहर तुम्हें देखकर हैरान रह जाएगा। इसकी बात सुनकर मैंने आहिस्ता से आईने में खुद को देखा। सुर्ख लहंगा, सजे हुए बाल, हल्का सा मेकअप, वाकई में एक दुल्हन लग रही थी। मगर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज कोई मुझे देखकर तारीफ करेगा या हमेशा की तरह बस इल्जाम ही मिलेंगे। दिल फिर से बोझल हो गया। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। मैं चलती हूँ, देर हो गई तो डांट पड़ेगी, मैंने घबराहट में कहा और भारी लहंगा संभालते हुए बाहर निकल आई। ड्राइवर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं खामोशी से बैठ गई। दिल में एक दर्द सा उठा, कैसे दुल्हन हूं मैं जिसके साथ ना कोई अपनायत है, ना कोई खुशी। काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते। मैंने आंखें बंद कर ली ताकि आंसू बाहर ना आए। ना जाने कितनी देर गुजर गई। अचानक मुझे झटका लगा। गाड़ी काफी देर से एक ही जगह पर खड़ी थी। पहले मुझे लगा शायद सिग्नल है,
मगर जब आंखें खोली तो सामने कोई सिग्नल नहीं था, बल्कि एक सुनसान वीरान सड़क थी। दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। खान बाबा, मैंने घबराकर आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया। मैंने आगे झांका और मेरा दिल जैसे रुक गया। ड्राइवर सीट खाली थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, ना कोई आदमी ना कोई गाड़ी। मेरे हाथ कांपने लगे। खान बाबा, मैंने फिर से पुकारा। इस बार आवाज और बुलंद थी। इसी लम्हे दरवाजा खुला और कोई अंदर आकर मेरे साथ बैठ गया। मैंने घबराकर इसकी तरफ देखा और जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। तुम? मेरी आवाज कांप गई। तुम यहाँ? वो फारूक था। मैंने फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश की। मुझे जाने दो, खान बाबा कहाँ है? मगर इसने एक झटके से मेरे बाजू पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इसकी गिरफ्त सख्त थी और मैं बेबस होकर इसमें कैद हो गई। बहुत कीमती चीज हो तुम, वो धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला। मैं कैसे देखता कि तुम किसी और की हो जाओ, इसलिए खुद ले आया तुम्हें। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। सांस रुकने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर मेरी ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं थी। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में आ गई हूँ, और शायद मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। दूर रहो मुझसे, क्या कर रहे हो तुम? कोई है? बचाओ मुझे, मैं पूरी ताकत से चीखी, मगर मेरी आवाज जैसे इस वीरान सड़क पर कहीं खो गई। फारूक की गिरफ्त और भी सख्त हो गई। मैंने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। इतनी जल्दी भी क्या है? वो धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला। मैं तुम्हें छीनने नहीं आया, बस सुकून से जीने भी नहीं दूंगा। ऐसा हुस्न है तुम्हारा, कुछ निशान छोड़कर जाऊंगा ताकि हमेशा याद रहो। इसके अल्फाज ने मेरे वजूद में लर्जा तारी कर दिया। मैंने पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया और दोबारा चीखी। शायद मेरी चीख में इतना दर्द था कि इसने एक झटके से मुझे छोड़ दिया। मैंने फौरन खुद को समेटा। दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। इसने दरवाजा खोला और बाहर उतरकर तेजी से नजरों से ओझल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चंद लम्हे वही साकित बैठी रही, सांसें बिखरी हुई, हाथ कांपते हुए। फिर जैसे होश आया तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। खान बाबा, मैंने ऊंची आवाज में पुकारा। आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वीरान सड़क पर मेरी आवाज गूंजकर वापस आ रही थी। कुछ लम्हों बाद वो दूर से आते दिखाई दिए। माफ करना बेटा, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, बम दूर था, लेने गया था, उन्होंने घबराहट में कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, कहने के लिए अल्फाज ही नहीं बचे थे। मैं खामोशी से वापस गाड़ी में बैठ गई। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, लोगों के बीच रहूं ताकि खुद को महफूज महसूस कर सकूं। घर पहुंची तो निकाह की सादा सी महफिल सज चुकी थी। चंद गिने चुने लोग बैठे थे, सबकी नजरें दरवाजे पर थी। मेरे कदम भारी हो गए, मगर मैं चलती रही। जैसे ही मैं अंदर आई, रस्म शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सब कुछ धुंधला सा था। कुछ ही लम्हों में मेरा निकाह पढ़वा दिया गया और फिर मुझे सीधा इरम के कमरे में भेज दिया गया। मैं जैसे नीम बेहोशी की हालत में थी। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ समझा नहीं। मैं खामोश बैठी रही। दिल में एक ही खौफ था, कहीं फारूक दोबारा ना आ जाए, कहीं वो साया फिर से मेरे सामने ना खड़ा हो जाए। हर लम्हा यही लग रहा था, जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा और मुझे दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेगा। कुछ देर बाद मैंने आहिस्ता से घूंघट उठाया। सांसें अभी भी बेतरतीब थी। मैंने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी लिया। गला खुश हो चुका था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और आहिस्ता से कमरे का जायजा लिया। कमरा सादा था, कहीं कोई खास सजावट नहीं थी। बस ड्रेसिंग टेबल पर किसी ने एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता रख दिया था, जिसकी हल्की सी खुशबू कमरे में फैली हुई थी। मैं बेड के कोने पर बैठी थी, दिल में तूफान लिए, चेहरे पर खामोशी सजा। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ चुकी है, जहां ना माजी मेरा साथ दे रहा है, ना हाल मुझे अपना लग रहा है, और शायद अब मुझे खुद ही अपने टूटे हुए वजूद को सिमट कर जीना सीखना होगा। आलम अजीब सा खामोशी छा गई। माशूक की आंखों में खौफ और हैरत दोनों झलक रहे थे।
लेकिन वो अभी भी बहादुरी से अपने आप को संभाले खड़ी थी। इरम खान दादा ने इसके करीब कदम बढ़ाया और एक लम्हे के लिए वो लम्हा टूट कर रुक गया, जैसे वक्त ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। इसने माशूक की छोटी की मोतियों को दोबारा तरतीब देते हुए हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में ताकत और ख्वाबों का अज़म भी छलक रहा था। बीवी हो अब तुम मेरी, इरम ने धीमी मगर पुर असर अंदाज में कहा, और माशूक के दिल में एक अजीब सा हलचल पैदा हो गई। वो जानती थी कि इस लम्हे की शिद्दत इसकी जिंदगी बदल सकती है, मगर वो अब भी अपने वखार के साथ खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं किया। इसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, मगर इसमें हिम्मत और इस्तेकामत भी थी। अज़म और मोहब्बत की माबिन ये लम्हे इस कमरे में रक्स कर रहे थे। इरम खान दादा ने इसके हाथ पकड़े और आहिस्ता से कहा, अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी तरजीह है, तुम्हारी हर दर्द मेरा फरीजा। मारूख ने पहली बार महसूस किया कि इसकी बेचैनी और खौफ के बीच ये मर्द वाकई इसके मुहाफिज और जिंदगी का हिस्सा बनने आया है। कमरे की खामोशी में सिर्फ इसके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी, और वो लम्हे जिनमें शक, खौफ और मोहब्बत सब एक साथ गुजर रहे थे, मारूख के जहीन में हमेशा के लिए नक्श हो गई। और इसी लम्हे मारूख ने आहिस्ता से सर हिलाया, ये तस्लीम करते हुए कि शायद किस्मत ने इसे वाकई अपने करीब ला लिया है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ इरम खान दादा की होगी। मारूफ की दिल की धड़कन तेज हो गई थी और इसके हाथ खुद ब खुद लरज रहे थे। वो चंद लम्हों के लिए जबान नहीं खोल सकी, बस अपने आप को सिमट के रख गई। इरम खान ज़्यादा की आंखों में सख्ती और गुस्सा एक साथ झलक रहा था, मगर इसके लहजे में वो दर्द भी शामिल था जो इसे मारूफ के लिए महसूस हो रहा था। ये क्या है? ये कैसा निशान है? इसने सख्ती लहजे में पूछा और निशान तक अपनी उंगलियां पहुंचाई। मारूफ की सांसें रुक सी गई और इसके लबों से एक हल्की सी सुसुक्की निकली। वो जानती थी कि अब झूठ या बहाने की गुंजाइश नहीं थी। अज़म और खौफ के इस लम्हे में मारूफ ने अपनी आंखें झुकाई, दिल में ये सोचते हुए कि अब शायद इसे अपने सब राज खोलने पड़ेंगे। इसका हाथ खुद ब खुद अपने सीने पर आया और वो अंदर से लरज रही थी। इरम ने झटके से मारूफ का चेहरा एक तरफ किया और जोर से कहा, तुम हर बार मेरे भरोसे को तोड़ती हो और अब तुमने इंतहा कर दी। मुझे बताओ ये क्या है? मारूफ ने 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी आंखें इसकी तरफ उठाई। खौफ और बेयकीनी के मिले जुले जज्बात के साथ इसका दिल तेज धड़क रहा था और वो जानती थी कि अब सिर्फ सच्चाई ही इसे इस मुश्किल लम्हे से निकाल सकती है। इसकी उंगलियों से खदरा हुआ निशान और इरम की आंखें एक दूसरे में जकड़ गई, जैसे वक्त थम गया हो और ये लम्हा हमेशा के लिए रुक गया हो। मारूफ के चेहरे पर खौफ और बेचैनी की लहर साफ नजर आ रही थी। रात की खामोशी अब भी इसके दिल में गूंज रही थी और इरम खान दादा की सख्ती और कठोर रवैया इसके जहन में एक भारी साया बनकर बैठा हुआ था। वो खुद को संभालने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर हर लम्हे इसकी यादों में इसके वालिदैन की तस्वीर और गुजरी हुई रात के खौफनाक मनाजिर बार बार उभरते थे। सुबह के वक्त धूप की हल्की किरण के साथ इरम खान दादा के कमरे में दाखिल हुए। इनकी नजरें सीधी मारूफ पर जम गई। वो बेखबर नींद में थी, मगर अपनी खामोश मासूमियत और हुस्न की वजह से बेहद दिलकश लग रही थी। इरम खान दादा का दिल धड़क रहा था, मगर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। वो सर हल्का सा झुकाए पानी का गिलास जोर से फर्श पर गिरा दिया ताकि अपने अंदर की बेचैनी और कोशिश पर काबू पा सके। मारूफ घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और भारी लहंगा संभाल कर धीरे धीरे आगे बढ़ी। किचन में बर्तनों की ढेर को देखकर मारूफ के लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट टमटमाई। इसने एक एक करके बर्तनों को तरतीब देना शुरू किया, जैसे अपने अंदर की बेचैनी को काबू में करने की कोशिश कर रही हो। बाहर लॉन्च में हलचल थी, मेहमान आए हुए थे और आज पहली बार मारूफ अपनी जायदाद के मुकम्मल कंट्रोल का तजुर्बा कर रही थी। खानदान के लोग खुश थे, मगर मारूफ के दिल में मिलाजुला एहसास था, खुशी, खौफ और तन्हाई का एक अजीब सा इम्तिजाज। इसी दौरान मारिया किचन में आई और इतला दी कि मारूफ को सिलवन जाना है। मारूफ घबरा गई और अपने हाथ से एक गिलास नीचे गिरा दिया। इसके जहीन में कल की यादें फिर से गर्दिश करने लगी। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि गुज़िश्ता रात का खौफ अब भी इसके साथ है और वो अब किसी भी तरह के झटके का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अंदर खौफ, बेचैनी और तन्हा होने का एक तूफान मच रहा था और अब वक्त ही बता सकता था कि आज का दिन इसके लिए कैसे गुजरेगा। एक ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की।
چاہا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسے ہمت نہیں ہارنی، اور آج کی یہ مشکل گھڑی بھی گزر جائے گی۔ مگر دل کے یہ کونے میں وہ خوف ہمیشہ رہ لینے والا تھا کہ ارم خان دادا کی سخت نظروں کے سائے اور گزری رات کے واقعات کبھی آسانی سے اسے بھلا نہیں پائیں گے۔ معروف کے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ خود بھائی سے فرمائش کرنے کے باوجود اب اسے یہ حقیقت یقین نہیں آ رہی تھی کہ واقعی اسے پارلر جانا ہے اور تیار ہونا ہے۔ کل تک تو جیسے کوئی بھی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، لیکن اب ہر طرف سے دباؤ تھا۔ ماریا کے کلمات نے جیسے اس کے دل پر بم پھوڑ دیا تھا اور وہ خود بھی بے یقینی میں ڈوب گئی۔ ماریا نے معروف کی حالت دیکھی تو اسے حیرت بھی ہوئی اور ہلکی حسد بھی محسوس ہوئی۔ معروف بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اتنی پریشان بھی کہ اس کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ ماریا نے سر ہلا کر حکم دیا، آج شام الاؤ کی تقریب شہر کے مشہور ہوٹل میں ہوگی اور تم وہاں دلہن کی طرح تیار ہو کر آؤ گی۔ تمہارا وائف بھی کسی مشہور بیوٹی سیلون میں نہیں جاتا، اس لیے اب ڈرامے بند کرو اور جا کر اپنی تیاری کرو۔ معروف نے گہری سانس لی اور اپنے دل کے ساتھ لڑتی ہوئی مندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے اندر سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دل کے ایک کونے میں سوچ رہی تھی کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، آج اسے اپنی ہمت دکھانی ہے اور ہر دکھ، ہر خوف کا سامنا کرنا ہے۔ پارلر کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، آج کا دن میری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا۔ اس کی باتوں کی لرزش، دھڑکتے دل اور بے چینی کی کیفیت اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ یہ لمحہ معروف کے لیے صرف تیاری کا نہیں، بلکہ اپنے آپ پر قابو پانے اور نئے سفر کی شروعات کا لمحہ بھی تھا۔ معروف کے دل میں خوف اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ماریا کی ایک بار پھر کی جانے والی منت سماجات اس کے لیے کسی سہارے کی طرح تھی، مگر ماریا خود سب کچھ جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ سب کے اپنے کام تھے۔ ڈرائیور نے ہارن دیا تو معروف نے سبز رنگ کا بھاری کا کامدار لہنگا سنبھال کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں دعا کے ساتھ وہ بار بار قرآنی آیت پڑھتی رہی تاکہ اللہ اس کا محافظ بنے۔ راستے میں ہر سگنل پر گاڑی رکتی تو معروف کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ وہ ڈرائیور سے مسلسل کہتی رہی، پلیز جلدی گاڑی چلائیں۔ آخر کار وہ پارک کے سامنے پہنچ گئی اور تیر کی طرح گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئی۔ سبز رنگ کے بھاری کامدار لہنگے میں وہ دلہن کی طرح حسین نظر آ رہی تھی، لیکن دل کی بے چینی اور خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ وہ بس دل ہی دل میں خدانی آیت پڑھتی رہی، یہ دعا کرتے ہوئے کہ کہیں فاروق احمد یا کوئی پرانا خوفناک شخص آج بھی اسے نہ دیکھ لے۔ جیسے ہی وہ پارلر سے باہر نکلی، خان بابا نے اسے خبردار کیا کہ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ وہ پارلر آئی ہے اور رات کو علی آباد میں بھی محتاط رہنا۔ معروف نے دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی اور گاڑی کی اسٹارٹ ہونے پر دوبارہ اپنی دعائیں پڑھنے لگی، لیکن قسمت اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ چند کلومیٹر کے فاصلے طے کرنے کے بعد گاڑی رک گئی اور معروف کا دل دھڑک کر رک سا گیا۔ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اسی لمحے فاروق احمد اچانک گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا۔ ارے ریلیکس، اتنی جلدی بھی کیا؟ کل والا واقعہ بھول گئی ہو؟ اس کی آواز معروف کے دل میں خوف کے ساتھ گھوم گئی۔ فاروق احمد نے قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کہا، یک رات کی دلہن کو اکیلا تو نہیں چھوڑتا، لگتا ہے تمہارے شوہر کو میرا تحفہ پسند نہیں آیا۔ معروف کی آنکھوں میں آنسو اور خوف کی مچم بڑھ گئی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ فاروق احمد نے معروف کے قریب آ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ معروف کے دل میں گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ ایک الجھن سی پیدا ہو گئی کہ وہ واقعی کس کے خوابوں میں ہے اور کس کے سہارے کو چاہتی ہے۔ اسی لمحے ایڈم خان دادا کا ذکر بھی اس کے ذہن میں آیا، جس نے ہمیشہ اسے حفاظت اور طاقت کا احساس دلایا تھا، مگر اب حالات اس کے لیے اور بھی پیچیدہ ہو گئے تھے۔ معروف کی پوری دنیا اس لمحے خوف، بے چینی اور دعا کے گرد گھوم رہی تھی، اور یہ سب صرف ایک رات کی تیاری اور اپنی حفاظت کے لیے تھا۔ معروف کی دنیا ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فاروق احمد کی آنکھوں میں وہ خطرہ اور ڈھون سے ایک ساتھ جھلک رہا تھا، اور اس کے قریب آنا معروف کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ وہ زور سے بولی، چھوڑ دو مجھے، پلیز مجھے جانے دو۔ لیکن فاروق ہلکی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا اور بولا، آج نہیں،
आज तुम इस कदर हसीन लग रही हो कि मैं अपना हया और ज़ब्त खो बैठा हूँ। तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा, मगर अभी तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। मारूक का दिल एकदम धड़क रहा था। हर सांस के साथ खौफ बढ़ रहा था। वो अपने हाथों से चेहरा छुपाए खड़ी रही, लेकिन फारूक के कदम इसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और फारूक को किसी ने पकड़कर गाड़ी से बाहर घसीट दिया। मारूक की आंखें हैरत और खौफ से खुली रह गई। जमीन पर गिरा हुआ फारूक हेमिट खून से लिपट, और इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इरम खान दादा था। तो समझता है कि तुम मेरे ड्राइवर को खरीदकर मेरी बीवी पर हाथ डाल सकते हो। इरम खान दादा के लहजे में सख्ती और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। शक मुझे कल ही था, लेकिन आज सबूत मिल गया। फारूक जमीन पर तड़प रहा था और इरम खान दादा के घोंसों की गूंज माहौल में बिखरी हुई थी। लोग जमा होने लगे, सब हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास के साथ इसे देख रहे थे। मारूक अपने हाथों से चेहरा छुपाए खड़ी थी। दिल धड़क रहा था और आंखें खौफ से फैल गई थी। इसके जहन में एक सवाल बार बार दोहरा रहा था, क्यों मेरी जिंदगी कभी मामूल की नहीं होती? क्यों मैं हमेशा खतरे और तहफ्फुज के बीच झूलती रहती हूँ? रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रहा था, लेकिन मारूक के लिए हर लम्हा खतरे की घंटी बजा रहा था। वो अंदर से लरज रही थी, लेकिन बाहर हल्की हवा और सुबह की रोशनी का एहसास इसे ये यकीन दिला रहा था कि शायद अब सब खत्म हो जाए। लेकिन फारूक का खौफ, इरम खान दादा की सख्ती और अपने घर वालों की मौजूदगी ने इसे महसूस कराया कि ये लम्हा कभी नहीं भूलेंगे। मारूक ने दिल में दुआ की कि जल्द वो महफूज अपने घर वापस पहुंच जाए और शायद कल की रोशनी के साथ ये सब ख्वाब की तरह लगे। इसके दिल में एक ही एहसास था, खौफ, मोहब्बत, ताकत और ढोंस का मरकब, जो इसकी जिंदगी में एक नया बाब लिख चुका था। मारूक ने गहरी सांस ली, अपने दिल के खौफ को दबाने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। फारूक अहमद जमीन पर पड़ा हुआ इरम खान दादा की सख्त लहजे और ताकत के सामने बेबस सा लग रहा था। माहौल में खामोशी छा गई थी। हर तरफ लोग हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास में खड़े थे। इरम खान दादा ने मारूक की तरफ देखा, आंखों में मोहब्बत और तहफ्फुज की चमक थी, और बोले, मारूक तुम महफूज हो, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगा। मारूक की आंखों में आंसू चमकने लगे। खौफ और राहत एक साथ इसके दिल में उभरे। वो समझ गई थी कि अब वो तन्हा नहीं थी, कोई इसके लिए हर लम्हा हाजिर था। फारूक अहमद को देखते हुए इरम खान दादा ने सख्ती से कहा, अब तुम्हें दोबारा मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होगी। फारूक अहमद ने घुटनों के बल जमीन पर झुकते हुए बेबस में सर हिलाया। इसे एहसास हुआ कि वो अब कभी मारूक के करीब नहीं आ सकेगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस चले गए, मगर हर कोई इस वाकये को याद रखेगा। मारूक ने इरम खान दादा का हाथ पकड़ा, दिल में सुकून और राहत महसूस की। वो जानती थी कि ये दिन इसकी जिंदगी का नया आगाज था। अब ना खौफ था, ना अकेलापन। इसके साथ वो शख्स था जो इसे हकीकी तौर पर समझता और चाहता था। रात के सन्नाटे में जब सब घर लौट चुके थे, मारूक ने अज़म के साथ दिल में सोचा, अब मैं अपनी जिंदगी खुद संभालूंगी। कोई भी खतरा, कोई भी ठोंस मुझे नहीं डरा सकेगा। इरम खान दादा ने इसे करीब किया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मुस्तकिल वादे किए। इस दिन से मारूक की जिंदगी बदल गई। खौफ, ढोंस और नफरत के साये खत्म हो गए और मोहब्बत, तहफ्फुज और एतमाद ने इसके दिल में जगह बना ली। फारूक अहमद का वजूद बस एक याद बनकर रह गया और मारूक ने अपने नए आगाज की तरफ कदम बढ़ाया, यकीन के साथ कि अब इसकी जिंदगी में सिर्फ खुशी, इज्जत और सुकून होगा। खत्म शुद। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।